السلام علیکم سر، حویلی کے نمبر پر کوئی نامعلوم کال موصول ہوئی ہے۔ اس نے تیزی سے ان کو آگاہ کیا۔ جلدی ہی ٹریس کرو۔ کمشنر حکم صادر کرتے ٹریسنگ روم کی جانب بھاگے۔ یوشا اور کیہان بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ موسیٰ جو ایک جانب زہران کے ساتھ لائن پر تھا، دوسری طرف خزدار میں ہوتی کارروائیاں بھی ٹریک کر رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن کی ہڑبڑی سن کر محتاط ہو گئے۔ آفتاب، موسیٰ نے دبے آواز میں اسے مخاطب کیا۔ آفتاب، ہوش میں آؤ، یوشے کو کال کی خبر مل گئی ہے، جلدی پوائنٹ پر آؤ۔ موسیٰ نے دانت پدانت جمائے سختی سے ڈپٹا۔ زہران نے سر پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کیا اور مکالمہ جاری رکھا۔ آپ کی بیٹی صرف مہرہ ہے، میرے اصل دشمن آپ کے شوہر ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں آپ کی بیٹی کا غلط استعمال کروں تو مجھے یوشے کے فائلز اسکین کر کے بھیجنے ہوں گے۔ زہران اب تیز تیز بولنے لگا۔ کیا میں یہ نہیں کر سکتی؟ منزہ نے فوراً انکار کیا۔ مسز منزہ، سوچ لو، بیٹی کی عزت تو چلی گئی، جان بھی جا سکتی ہے، اور جتنی بے رحمی سے عزت لوٹی ہے اس سے ڈبل بے رحمی سے جان سے ماروں گا۔ زہران آداب و احترام بالائے طاق رکھ کر گررایا۔ منزہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ بے وفا شوہر کی بادشاہت یا جان سے پیاری بیٹی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں چاہتا تو مسٹر یوشے کو کال کر سکتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں انہیں اپنی سیاست کے آگے کوئی نظر نہیں آتا۔ بیٹا قربان کر چکے ہیں، بیٹی کی جان کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، اور مثال آپ کے سامنے ہے۔ اپنے مفاد کے لیے مظہر خان سے عطیفہ کی شادی سے زندہ درگور کرنے کے مصداق ہی تھا۔ زہران نے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں، تم عطیفہ کو کچھ مت کرنا۔ منزہ روتے ہوئے مان گئی۔ آفتاب، کال ٹریس ہو گئی ہے، فون بند کرو ابھی۔ موسیٰ ایئرپورٹ میں چلایا اور کمپیوٹر پر انگلیاں چلاتے ٹریسنگ میں تبدیلیاں کرنے لگا۔ 2 دن کا وقت ہے آپ کے پاس، اور یوشے کو بھنک بھی لگی تو وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں عطیفہ کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس نے آخری دھمکی دے کر کال کاٹ دی۔ تیش میں آتے وائرلیس ٹیبل پر پٹخ دیا۔ آسمان میں بادل پھر سے گرجے تھے۔ طوفان نہ صرف نیو یارک شہر پر آیا تھا بلکہ زہران کے اندر بھی برپا تھا۔ آئی ایم سوری چاچی، ماما کے قتل اور پاپا کے پاگل خانے جانے کے بعد آپ نے اور ادو آپی نے ہی مجھے سنبھالا تھا، اور آج میں آپ دونوں سے ایسے پیش آ رہا ہوں۔ آئی ایم سوری۔ سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر غائبانہ طور پر منزہ اور عطیفہ سے معذرت خواہ ہوا، پر یوشے اور کیہان کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے قدم اٹھانا ضروری تھا۔ آئی پرومس، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آپ دونوں کی ہر ذمہ داری میری ہوگی۔ اسی انداز، حفاظت اور پاسداری کا وعدہ کیا گیا۔ کچھ جذبات ضبط کرنے کے بعد وہ سیدھا ہوا اور ایئرپورٹ کان پر دبا کر موسیٰ کو مخاطب کیا۔ موسیٰ، وہ ویڈیو ہر جگہ سے ڈیلیٹ کر دو، کسی بھی سائٹ پر اس کا بیک اپ بھی نہ رہے۔ اس نے التجائی انداز میں کہا۔ ٹرسٹ می، ویڈیو آلریڈی ہر جگہ سے ڈیلیٹ کر دی ہے، کوئی ریکور بھی نہیں کر سکتا، موسیٰ نے اپنائیت سے کہا۔ زہران مشکور ہوتے آگے کا لاہ عمل سوچنے لگا۔ وہیں پولیس اسٹیشن میں یوشا اور کیہان کان اور آنکھ کھولے کال کی تفصیلات سننے کو بےتاب تھے۔ سر، یہ نمبر تو… پولیس انسپکٹر حیران ہوا۔ کمشنر اور یوشے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر آگے ہوئے۔ یہ نمبر مسٹر یوشے کے آفس کا ہے۔ اس نے ہڑبڑا کر بات مکمل کی۔ یوشے کے ابرو پھیل گئے۔ کیہان اور کمشنر نے حیرت سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ٹھیک سے چیک کرو، میرے آفس سے کوئی حویلی پر کیوں کال کرے گا؟ یوشے کو یقین نہ آیا۔ سر، کنفرم بتا رہا ہوں، انسپکٹر نے دوبارہ تائید کی۔ وہ تینوں ہی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ یوشے، تم حویلی جاؤ، میں آفس جا کر پتہ لگاتا ہوں۔ کیہان نے دوسری تجویز دی۔ کمشنر صاحب بھی اس کی بات سے متفق ہوئے اور تینوں باہر کی سمت بڑھ گئے۔ منزہ حویلی کے لاؤنج میں دائیں سے بائیں چکر لگاتی یوشے کے سیف روم تک پہنچنے کی ترکیب سوچ رہی تھی، جب یوشے لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیز تیز اندر داخل ہوتے نظر آیا۔ کس کی کال آئی تھی؟ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ وہ اسے بازو سے جکڑ کر گررایا۔ کون سی کال؟ یوشے، چھوڑو مجھے، منزہ نے انجان بنتے کہا۔ ابھی کچھ دیر قبل ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی، یوشے اس کا بازو چھوڑ کر نرمی سے بتانے لگا۔ وہ کال… وہ عطیفہ… اس سے پہلے منزہ کچھ اور کہتی لاؤنج کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میڈم، پارسل آیا ہے، مس عطیفہ کا۔ ایک ٹین ایج ڈیلیوری بوائے نے چھوٹا باکس لیے صدا دی۔ عطیفہ کا پارسل؟ یوشے حیران ہوا۔ ہاں، ابھی میڈم سے بات ہوئی تھی، لڑکے نے کہتے ہوئے سر
तिरछा करके यूशे के अकब में नजर आती मुनज़्ज़ा को देखा। मुनज़्ज़ा उसका इशारा समझ गई। हाँ, उसी की कॉल आई थी। मैं यही तो बताने वाली थी। अदीफा ने कोई पार्सल मंगवाया था, वो आज रिसीव हुआ है। मुनज़्ज़ा बातों को घुमाती आगे आई और उस लड़के के हाथ से पार्सल लिया। लड़का जताते हुए मुस्कुरा कर जाने के लिए मुड़ा। रुको, यूशे ने उसे रोका। मोबाइल दिखाओ अपना, उसने हाकिमाना अंदाज में कहा। डिलीवरी बॉय पेशकदम के लिए तैयार था। उसने बिना किसी मज़ाहमत अपना मोबाइल निकाल कर यूशे को थमाया। यूशे ने उसकी कॉल लॉग चेक की, फिर उसका सिम नंबर चेक किया और कंपनी का सर्टिफिकेट तस्दीक करने कमिश्नर को भेजा। 2 मिनट बाद कमिश्नर का जवाब मौसूल हुआ। यह उसका अपना नंबर था। ऐसा कैसे मुमकिन है? एक नंबर के 2 सिम कैसे हो सकते हैं? मेरे ऑफिस का नंबर और इसका नंबर एक कैसे हो सकता है? यूशे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कमिश्नर साहब ने नफरी भेजकर डिलीवरी बॉय को तफ्तीश के लिए थाने बुलाया। लेकिन मैं तो सिर्फ पार्सल लाया था, वो हल्की मज़म्मत करते साथ चिल्ला पड़ा। मुनज़्ज़ा का दिल मज़ीद दहल गया। जब वो कॉलर यूशे को शशुपंज मुब्तला कर सकता है तो वाकई कुछ भी कर सकता है। सोचते उसने यूशे को सच बताने का इरादा तर्क कर दिया। आह, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। उसने सर पकड़ लिया। यूशे, रिलैक्स, तुम आराम करो, पुलिस इस मामले को देख लेगी। मुनज़्ज़ा ने उसे कंधों से थाम लिया और कमरे में ले जाने लगी। उसे यूशे के प्रॉपर्टी पेपर्स निकालने की तरकीब मिल चुकी थी। न्यूयॉर्क में बादल बरस कर चले गए और तारों को निकलने का रास्ता मिल गया। कैटू अपनी जगह पर लेटी नींद की वादियों में गुम थी। ज़ोहरान ने दूसरा प्लान भी कामयाब होते देखकर सुकून का सांस लिया। कमाल कर दिया यार, 7 समंदर पार रहते भी यूशे रईसानी की नींद उड़ा दी। मूसा ने उसे सराहा। तेरे बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। थैंक्स। ज़ोहरान तहे दिल से शुक्रगुजार था। सिर्फ नाम से ही सही। भाई है तू मेरा, और उससे भी बढ़कर बेस्ट फ्रेंड। तेरे लिए कुछ भी। मूसा को अपने दोस्त से सच्ची मोहब्बत थी। ज़ोहरान ने सर को जंबिश दी। चल अब तू सो जा, मैं एकेडमी के लिए निकलता हूँ। डैड ने छापा मारा और मैं गैर हाजिर मिला तो दोनों की खैर नहीं। मूसा टाइम देखते हुए जलत में कहते उठकर हैकिंग का सामान समेटने लगा। लेफ्टिनेंट कर्नल ज़का रफ़ीक के बेटे मूसा रफ़ीक एक बेहतरीन हैकर होने के साथ आर्मी एकेडमी के दूसरे साल का तालिब इल्म भी था। उसका रुझान आर्मी में कैप्टन के पोस्ट के जानिब था और उसके लिए तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही थी। 2 घंटे बाद किहान की कॉल मौसूल हुई। वो कोयटा ऑफिस में मौजूद था। यूशे, यहाँ से किसी ने हवेली पर कॉल नहीं की। उसने परेशानी से रुदात सुनाई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, तुम ठीक से देखो। यूशे सर खुजाते हुए बेबसी से बोला, मैंने सारी डेटा चेक की है, यहाँ से कोई कॉल नहीं किया गया। किहान ने दोबारा तायद की। यूशे लब भेजकर सर झटकते कॉल काट गया। अभी उसने किहान की कॉल काटी थी कि कमिश्नर की कॉल आने लगी। उसने पहले ही बेल पर उठा ली। उसे छोड़ दिया यूशे, वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था, पार्सल लाया था। अदीफा के किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं जानता। कमिश्नर साहब की आवाज़ मध्यम रही। कुछ तो पता होगा, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। एक सिम से 2 नंबर कैसे हो सकते हैं? मैं कुछ नहीं जानता कमिश्नर, जिंदा या मुर्दा, पर मेरी बेटी और उसके किडनैपर को ढूंढो। यूशे ने मानो आखिरी वार्निंग दी। कमिश्नर ने उसे हौसला रखने की तजवीज़ देते राब्ता मुनक़ता कर दिया। दिन से रात हो गई। यूशे बहुत थका हुआ लग रहा था। मुनज़्ज़ा को उसके अकाउंट्स रूम का तक पहुंचने का सही मौका लगा, फिर भी उसने एहतियाती तौर पर खाने के बाद गर्म दूध में नींद की दवा मिलाकर यूशे को पिला दी। इस वक्त वो दोनों बेड पर बैठे थे। मुनज़्ज़ा उसके सोने की मुंतज़र थी। मुनज़्ज़ा, तुम फिक्र मत करो, हमारी बेटी मिल जाएगी। यूशे नशे के ज़ेर असर कहते हुए उसके करीब खिसका। मुनज़्ज़ा ने अफसोस कुन नज़रों से उसे देखते अपनी बाहों में पनाह दी। यूशे को मुनज़्ज़ा के हिसार से लगकर अच्छा लग रहा था। मुद्दतों बाद इतना सुकून मिला। रात गहरी होती गई और उन दोनों के माबैन दूरियां कम होती गई। रात के तीसरे पहर मुनज़्ज़ा की आंख खुली। हल्के से रुख घुमाकर उसने साथ सोए हुए यूशे को देखा। वह आज भी 22 साल किब्ल का खूबरू वजही मर्द था। उसकी निगाहों में प्यार उमड़ आया, लेकिन दिल में बेटी की जुदाई से टीस उठने लगी। निगाहों में बसता यूशे का अक्स खैरा हो गया और अदीफा की फेक वीडियो गर्दिश करने लगी। शोहर की हुकूमत पर बेटी की जान को तरजीह देते हुए बेआवाज़ अंदाज में उसके हिसार से खिसक कर बाहर आई। उठकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और दबे पाँव चलते कमरे से बाहर आ गई। नींद की दवाई के ज़ेर असर और उस पर बरसों बाद मिले मुनज़्ज़ा की कुर्बत में यूशे बेखबर गहरी नींद सोया रहा। मुनज़्ज़ा
بے آواز ننگے پیر چلتے اسٹڈی روم آ گئی۔ وہاں سے عشے کے پرائیویٹ روم کی چابی نکالی اور پھر محتاط انداز میں سیڑھیاں اتر کر نیچے تہہ خانے میں آ گئی۔ تہہ خانے کا دوسرا کمرہ عشے کا اکاؤنٹس روم تھا، جہاں اس کے زمین و جائیداد اور پچھلے 15 سالوں کے سیاسی دستاویزات رکھے ہوئے تھے۔ منزہ نے ڈرتے ہوئے لاک کھولا اور اندر داخل ہو کر چھوٹا بلب لگایا۔ خفیہ تہہ خانے کے خفیہ کمرے میں آس پاس دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہونے لگی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنا موبائل نکالا اور حویلی کے فائل سے لے کر کوئٹہ کے بنگلے تک ہر کاغذ کی تصاویر بنانے لگی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا اور ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ عشے کے اٹھنے کا خوف بھی تھا، مگر بیٹی کے لیے رسک لینا ضروری تھا۔ دوسری طرف موسیٰ نے پہلے ہی منزہ کا موبائل ٹریسنگ پر لگایا ہوا تھا، جس سے اس کے موبائل پر جو بھی کام ہوتا اسے خبر مل جاتی۔ اس نے کے تصاویروں کے نوٹیفیکیشن موسیٰ کے موبائل پر ریسیو ہونا شروع ہوئے۔ وہ اپنے گھر اپنے بیڈ روم میں سو رہا تھا۔ ایک ساتھ اتنے سارے نوٹیفیکیشن سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر لگائے۔ اپنے موبائل میں منزہ کی کارروائی دیکھ کر اس کی نیند پوری کھل گئی۔ وہ تیزی سے کمفرٹر پھینک کر اٹھا اور کمپیوٹر آن کر کے تصاویر اپنے پاس ٹرانسفر کرنے لگا۔ منزہ کو ہر ایک فائل کی تصاویر لینے میں 1 گھنٹہ لگا۔ آخری صفحے کی تصویر لے کر موبائل چھپاتی فائلز اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھ کر تیزی سے باہر نکلی۔ کمرہ دوبارہ لاک کیا۔ اوپر آ کر چابیاں عشے کے اسٹڈی روم میں مقررہ جگہ پر رکھی اور بھاگتے اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ شوہر کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھانے پر اس کی دھڑکن برق رفتاری سے بھی زیادہ تیز چل رہی تھی۔ کمرے میں لوٹ کر اس نے دیکھا عشے اب بھی بے خبر سو رہا تھا۔ سکون کا سانس لیتے بے آواز انداز میں پھر سے اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ چتلیٹے خالی ذہن چھت کو گھورنے لگی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ براک پی ایچ ڈی کے بعد واپس ترکی جانے کے ارادے رکھتا تھا۔ اس نے وہیں اپنا ہاسپٹل کھولنے کی تیاری کر رکھی تھی اور اب انفال کو ساتھ لے جانے کی کارروائی میں مصروف تھا۔ وہ ابھی ایمبیسی میں اس کے کاغذات جمع کروا کر آیا تھا۔ تھکن سے چور وہ بیڈ پر نیندراز ہو کر لیٹ گیا۔ کیا انفال اس کے لیے پانی کا گلاس لائی اور بیڈ کے کنارے ساتھ بیٹھ گئی۔ براک، میرا ابھی جانا ضروری ہے کیا؟ انفال نے معصومیت سے پوچھا۔ جان، میں اس حال میں تمہیں اکیلے بھی تو نہیں چھوڑ کے جا سکتا، براک نے نرمی سے کہتے انفال کے پیٹ کی سمت اشارہ کیا۔ انفال کا بے اختیار ہاتھ پیٹ پر گیا تھا۔ تو کیا اس حال میں سفر کرنا ٹھیک ہے؟ اب وہ خفا ہونے لگی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا ہے، ابھی 6واں مہینہ ہے، اس میں سفر کر سکتے ہیں، براک نے سستاتے ہوئے کہا اور پورا لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ یہ انفال کے لیے گفتگو ختم کرنے کا اشارہ تھا۔ وہ لب بھیج کر اٹھ گئی۔ براک اپنا فیصلہ بدلنے والا نہیں تھا۔ اسے سمجھ آ گیا۔ اسکول سے لوٹ کر زہران نے سب سے پہلے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور ای میل چیک کرنے لگا۔ اسے موسیٰ کا ثبوت ملنے کا میسج مل چکا تھا۔ ایک ایک دستاویز دیکھ کر زہران کی آنکھیں چمک گئی، خاص کر حویلی کے کاغذات پر وہ رک گیا تھا۔ یہ اس کے دادا کی ملکیت تھی، جس میں اس کے پاپا کا بھی حق تھا، مگر عشے نے ناجائز قبضہ کر کے ان کو نکال دیا تھا۔ اب اس ناانصافی کا حساب کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے اسکول بیگ سے موبائل نکالا اور موسیٰ کو کال ملائی۔ موسیٰ، سارے پیپرز ڈیڈ کو فارورڈ کر دو اور شروعات حویلی سے ہونی چاہیے، اس نے پرجوش انداز میں ہدایت دی۔ اوکے باس، موسیٰ نے حامی بھرتے آگے کی کارروائی شروع کی۔ دادا صاحب، میں آپ کی ریاست آپ کو واپس دلواؤں گا، اس نے دل میں شاہ میر صاحب کو مخاطب کیا۔ موسیٰ اب تک لائن پر تھا۔ اس نے زہران کو اگلے قدم کی جانب متوجہ کیا۔ زہران نے اسی جگہ یونیفارم میں بیٹھے ہوئے ہی وائرلیس فون اٹھایا اور منزہ کا نمبر ملانے لگا۔ منزہ اپنے کیے پر پشیمان تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ عطیفہ کی فکر ہو رہی تھی۔ بار بار اس کی زیادتی کی ویڈیو یاد کرتے ہوئے کانپ جاتی، ساتھ ساتھ اپنا موبائل بھی ہاتھ میں پکڑی رہی کہ کہیں عشے کے ہاتھ نہ لگ جائے اور وہ اس کے پیپرز کی تصاویر نہ دیکھ لے۔ اسی کشمکش سے دوچار وہ کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگا رہی تھی۔ کھانے کے بعد عشے واپس کوئٹہ کے لیے نکل گیا تھا۔ سوچ سوچ کر اسے سر درد ہونے لگا تھا۔ جب ٹیلی فون بجا، اس نے ہڑبڑا کر پہلے ہی بیل پر اٹھا لیا۔ گڈ جاب منزہ، زہران کے منہ سے چچے نکلتے نکلتے بچا۔ اس نے آنکھیں میچ کر لب بھیج لیے اور دل میں خود کو ڈپٹا۔ وہی موسیٰ کے کلاسز کے پار آبرو پھیل گئی، مگر وقت رہتے اس کے خود کو روک لینے پر سکون کا سانس لیا۔ گڈ جاب منزہ جی، وقت تمام ہونے سے پہلے کام کر دیا، آپ سے ہی امید تھی۔ زہران نے اپنا بقیہ جملہ مکمل کیا۔ تم نے جیسا کہا میں نے کیا، اب میری بیٹی کو کچھ مت کرنا، منزہ نے التجائی انداز میں جواب دیا۔ کل میرا لڑکا ایک باکس دے کر گیا تھا۔ زہران نے اس کی ریکویسٹ نظر انداز کی۔ ہاں،
یہی ہے۔ منزہ نے اپنی الماری کی سمت اشارہ کیا۔ اس میں آپ کے موبائل ماڈل کے جیسا دوسرا موبائل ہے۔ وہ موبائل لے کر اپنا موبائل اس باکس میں رکھو اور باکس گیٹ کے باہر پھینک دو۔ زہران نے رسانی سے حکم صادر کیا۔ آفتاب 3 منٹ ہو گئے۔ اس کے دوسرے کان میں لگے ایئرپورٹ میں موسیٰ کی آواز گونجی۔ اگلی کال اس موبائل پر کروں گا۔ زہران نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی۔ منزہ ششوپنج میں مبتلا ہو گئی۔ اسے موبائل بدلنے میں وقت لگ رہا تھا۔ بالآخر اپنے دل کی سن کر وہ فیصلہ کرتے اٹھی اور زہران کے ہدایت پر عمل درآمد کیا۔ دوسرا موبائل آن ہوتے ہی موسیٰ کو سگنل مل گیا۔ اس نے زہران کو دوبارہ کال کرنے کو کہا۔ اب وہ بے فکر بات کر سکتے تھے۔ موسیٰ کے سیٹنگ کے مطابق اس موبائل کا نمبر ٹریس نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اور کیا کرنا ہوگا؟ اتنا سب تو کر دیا، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ منزہ نے کال اٹھاتے ہی دبے غصے سے کہا۔ اسے چھوڑ دیا تو یوشے اگلے دن مظہر خان کے ساتھ روانہ کر دے گا۔ اس سے بہتر یہی نہیں وہ جہاں ہو سکون سے ہو۔ زہران کی آواز پہلے سے نرم پڑ گئی۔ پر مجھے کیا پتا وہ اب کہاں ہے، کیسی ہے؟ ماں کی آواز بیٹی کی ممتا سے تر ہو گئی۔ لائن پر رہو، بات کرواتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے وائرلیس کان سے ہٹایا اور موسیٰ کو فارم ہاؤس سے کنیکٹ کرنے کو کہا۔ عطیفہ اس ٹھنڈے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ پاس پڑے وائرلیس کے بجنے سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اونگتے ہوئے کال اٹھائی۔ سکون سے سونے نہیں دو گے؟ عطیفہ نے پھر سے لیٹتے شکایت کی۔ اسے لگا کال پر زہران ہے، لیکن دوسری سمت خاموشی تھی اور 1 منٹ کی رکاوٹ کے بعد منزہ کی آواز سماعت میں پڑی۔ ممی! عطیفہ کی یکدم نیند کھل گئی۔ کیسی ہو میری بچی؟ کہاں ہو؟ ان لوگوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ منزہ سارے سوالات ایک ساتھ کر کے آواز بلند کر کے رو پڑی۔ ممی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں اور یہ لوگ کون ہیں، لیکن اچھے لوگ ہیں۔ میرے ساتھ کچھ نہیں کیا بلکہ میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ سہولت کی ہر چیز موجود ہے۔ پلیز ممی آپ رونا بند کریں۔ عطیفہ پیار سے سمجھانے لگی۔ کیا؟ منزہ آنسو صاف کرتے حیران ہوئی۔ تم سچ بول رہی ہو؟ وہ مستفسر ہوئی۔ ہاں ممی، سچ میں بالکل ٹھیک ہوں، عطیفہ نے یقین دلایا۔ تو وہ ویڈیو؟ اسے اب بھی سمجھ نہیں آئی۔ کون سی ویڈیو؟ اب حیران عطیفہ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، تم ٹھیک ہو، یہی بہت ہے۔ منزہ نے مسکراتے ہوئے بقیہ آنسو دل میں اتارے۔ جواب میں عطیفہ بھی مترنم آواز میں ہنسی۔ اسی کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ دونوں کے الگ الگ جگہوں پر بیٹھے ایک ساتھ موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ ایک دوسرے کا حال احوال جان کر دونوں ماں بیٹی کو اچھا لگ رہا تھا۔ زہران نے سکون کا سانس لیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ اسے بہت سی تیاری کرنی تھی۔ اپنے وطن، اپنے اپنوں کے پاس لوٹنے کی تیاری۔ شام 6 بجے وہ دوسرے کمرے میں آیا۔ ساتھ ایک لوہے کا ڈسٹ بن بھی تھا۔ لائٹ آن کر کے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ اتنے سالوں کے پلاننگ کا اب حقیقت میں سامنا کرنے کا موقع آ گیا تھا۔ اس نے ابرو چکاتے لمبا سانس لیا اور داہنی جانب سے شروع کرتے دیوار پر چسپاں کاغذ اتار کر اس میں ڈالنے لگا۔ اسے ایک ایک کاغذ کا ایک ایک حروف یاد ہو چکا تھا، اس لیے اب ان کٹس کی ضرورت نہ تھی۔ یوں ہی ہر ورق اتارتے اتارتے وہ چلتا گھوم کر پھر سے دروازے تک آ پہنچا۔ نفرت سے بھرا کمرہ پھر سے خالی ہو گیا۔ زہران نے ڈسٹ بن کمرے کے بیچ رکھا اور ماچس کی تیلی جلا کر اس میں پھینک دی۔ کاغذات دھیرے دھیرے آگ پکڑنے لگے۔ شعلوں کا عکس زہران کی آنکھوں میں واضح ہونے لگا۔ یہی آگ وہ یوشے اور کیہان کی زندگیوں میں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ یوشے رئیسانی کی بیٹی عطیفہ رئیسانی کی 2 ہفتوں سے گمشدگی اب کسی سے چھپی نہ رہی تھی۔ ویکینڈ پر شامیر صاحب اس معاملے کی بابت بات کرنے حویلی آئے۔ ان کے ساتھ ابان بھی تھا۔ آغا صاحب کا ہاتھ تھامے وہ اندر داخل ہوا۔ سرخ اینٹوں سے بنی مضبوط حویلی اپنے معیار پر کھڑی تھی، مگر اندر بسنے والے لوگ وہ نہ رہے تھے۔ ابان نے حویلی کو دیکھا، پھر راہداری کے دائیں بائیں احاطے کو۔ بے اختیار اسے مہابیر کی شدت سے یاد آئی تھی۔ دائیں سمت خالی میدان میں اس کی گھڑ سواری، بائیں جانب سبزہ میں اس کی تلوار بازی جیسا خاکہ۔ مہابیر نے اس سے بیان کیا تھا۔ وہ ایک ایک کو تصور کرتا آغا صاحب کے ہمراہ آگے چلتا گیا۔ برآمدے تک آ کر وہ دونوں رک گئے۔ آغا صاحب آپ یہاں؟ یوشے کی آواز نے اس کے خیالات میں خلل ڈالا۔ یوشے برآمدے کی سیڑھیوں سے اتر کر ان کے پاس آیا۔ آغا صاحب پھیکا سا مسکرا کر اس سے ملے، جبکہ یوشے اور ابان نے ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا مناسب سمجھا۔ لاؤنج میں آغا صاحب کی آواز سن کر منزہ بھی باہر آ گئی تھی۔ یہ سب کیا سننے میں آ رہا ہے یوشے؟ عطیفہ اتنے عرصے سے لاپتہ ہے اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ آغا صاحب نے صوفے پر بیٹھتے سوال کیا۔ جیسے تیسے کر کے آپ کو خبر مل ہی جاتی، پھر میرے بتانے یا نہ بتانے سے کیا فرق پڑتا؟ یوشے نے بے رخی سے جواب دیا۔ ملازم ان کے لیے خورد و نوش کی اشیاء ٹیبل پر سجانے لگا۔ آغا صاحب اس کی موجودگی تک خاموش رہے۔ تم چاہے اقرار کرو یا انکار، باپ ہوں میں تمہارا، فکر ہے مجھے تمہاری۔ آغا صاحب نے اسے پیار سے دیکھا۔ اوہ پلیز آغا صاحب،
آپ کا لاڈلا صرف مہابیر تھا اور فکر بھی صرف اسی کی رہتی تھی۔ مجھے تو کبھی بیٹے کا درجہ دیا ہی نہیں۔ یوشے نے کیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، سنگل صوفے کے بازوؤں پر ہاتھ پھیلائے۔ وہ ٹھونس تاثرات سے فکرہ کہتا سب کی نظروں میں بے حد چبھا تھا۔ ایسا نہیں ہے، میرے لیے تم چاروں ایک برابر تھے۔ مہابیر کو دماغی کمزوری کی وجہ سے ذرا زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ آغا صاحب نے اس کی سوچ بدلنا چاہی، پر یہ ضروری نہیں تھا۔ آپ اس کے پیار میں اندھے ہو کر ہمیں درکنار کر دے۔ یوشے مطمئن نہ ہوا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، مجھے اپنی پوتی کی پرواہ ہے۔ میں نہیں چاہتا یامین کی طرح عدیفہ بھی تمہاری حسد کی بھینٹ چڑھ جائے۔ اسے جلد از جلد ڈھونڈو۔ آغا صاحب ہاتھ پیچھے باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں دیکھ لوں گا، اپنی فیملی کی حفاظت کرنا آتا ہے مجھے، مہابیر نہیں ہوں میں۔ یوشے نے اٹھتے ہوئے ایک اور طعنہ کسا۔ بہت ہوا یوشے، تم جیتے جی اسے جتنے تکلیف دینا چاہتے تھے دے چکے ہو، اب قبر میں تو سکون سے رہنے دو۔ یہ الفاظ زبان کے تھے، اس میں آغا صاحب جتنا صبر نہ تھا۔ یوشے نے ایک ابرو اٹھا کر گھورا تھا، مانو جتا رہا ہو کہ اس کی اس سب میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابان رہنے دو، چلو یہاں سے۔ آغا صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کر قدم بڑھائے۔ منزہ، عدیفہ کی خبر دیتی رہنا۔ انہوں نے گردن گھما کر بہو کو دیکھا۔ منزہ نے فوراً سر کو جنبش دے کر حامی بھری۔ یوشے نے لمبا سانس خارج کیا اور اپنے اسٹڈی روم کی سمت بڑھ گیا۔ دل ہی دل میں منزہ نے آغا صاحب کو عدیفہ کی خیریت سے آگاہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ گیٹ سے نکلتے ابان نے رخ گھما کر پھر سے حویلی کی عمارت کو دیکھا تھا۔ آتے اسے لگا وہ مہابیر کی حویلی میں آیا ہے، اس کی یادوں سے جڑی عمارت، مگر جاتے جذبات متغیر تھے۔ حویلی پارلیمنٹ ممبر یوشے کی تھی، نفرتوں سے بھری عمارت۔ سائیڈ ایفیکٹس صرف ادویات کے نہیں ہوتے، رویوں اور الفاظ کے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک غلط دوا کا استعمال جسمانی صحت کو متاثر کرتا ہے، اسی طرح تلخ رویہ اور نامناسب الفاظ ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ منفی رویے اور کڑوے الفاظ دلوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ زخم بھرنے میں عرصہ بیت جاتا ہے۔ ختم جاری ہے، اور اس کے بعد والی ایپیسوڈ انشاءاللہ کل ملیں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔